ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑیوں میں بسے ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں مسٹر اولیور نام کا ایک مہربان نانبائی رہتا تھا۔ مسٹر اولیور کی بیکری اپنی لذیذ روٹی، کیک اور پیسٹری کے لیے دور دور تک مشہور تھی، لیکن جس چیز نے مسٹر اولیور کو واقعی الگ کیا وہ ان کی سخاوت اور شفقت تھی۔ ہر صبح مسٹر اولیور سورج سے پہلے اٹھتے، آٹا گوندھتے اور گاؤں والوں کے لیے تازہ روٹی پکاتے۔ وہ ہمیشہ تھوڑا سا اضافی کرتا تھا جسے وہ گاؤں کے کم نصیبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ اس کے عاجزانہ مہربانی کے عمل نے ان تمام لوگوں کے دلوں کو چھو لیا جو اسے جانتے تھے۔ سردیوں کی ایک کرکرا صبح جب مسٹر اولیور نے اپنا آٹا تیار کیا، اس نے ایک غریب بھکاری کو دیکھا جو سردی سے کانپ رہا تھا، اپنی بیکری کے باہر لپٹا ہوا تھا۔ بھکاری کے پھٹے ہوئے کپڑوں اور کمزور فریم سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے کتنی مشکلات برداشت کی تھیں۔ یہ دیکھ کر مسٹر اولیور کا دل ڈوب گیا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مسٹر اولیور نے اپنی تازہ پکی ہوئی روٹی کا ایک حصہ اور ایک گرم چائے کے کپ کے ساتھ ایک طرف رکھا اور باہر نکل کر بھکاری کو پیش کیا۔ فقیر نے اس کی آنکھوں میں آنسو کھانا شکر سے قبول کیا۔ اس نے اپنا تعارف سموئیل کے طور پر کرایا اور اپنی دکھ کی کہانی بیان کی۔ سیموئیل کئی بدقسمت واقعات کی وجہ سے اپنی ملازمت، گھر اور خاندان سے محروم ہو گیا تھا، جس سے وہ بے سہارا اور بے گھر ہو گیا تھا۔ مسٹر اولیور سیموئیل کی کہانی سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اسے بیکری کے اندر گرم ہونے کی دعوت دی۔ سیموئیل نے شروع میں ہچکچاتے ہوئے یہ پیشکش قبول کر لی۔ جب وہ آرام دہ چولہا کے پاس بیٹھے، مسٹر اولیور نے ہمدردی کے ساتھ سیموئیل کی پریشانیوں کو سنا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے مدد کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اگلے ہفتوں میں مسٹر اولیور نے سیموئیل کو بیکنگ کا فن سکھایا۔ سیموئیل ایک تیز سیکھنے والا تھا اور وہ جلد ہی مسٹر اولیور کا قابل اعتماد اپرنٹس بن گیا۔ ایک ساتھ انہوں نے پہلے سے زیادہ روٹی پکائی اور سیموئیل کی مہارتیں چھلانگ لگا کر بڑھیں۔ ان کی لذیذ روٹی اور دل دہلا دینے والی کہانی کا کلام جنگل کی آگ کی طرح گاؤں اور اس سے باہر پھیل گیا۔ لوگ مسٹر اولیور کی بیکری کی طرف جوک در جوک آنے لگے، نہ صرف کھانے کے لیے بلکہ مہربانی اور دوسرے مواقع کی اس کہانی کی حمایت کرنے کے لیے۔ انہوں نے بیکری کا نام اولیور اینڈ سیموئیلز رکھا۔ بیکری کی کامیابی کے ساتھ مسٹر اولیور صرف سیموئیل کی مدد کرنے سے باز نہیں آئے۔ اس نے دوسرے جدوجہد کرنے والے دیہاتیوں کی خدمات حاصل کیں، انہیں ملازمتیں فراہم کیں اور ان کی زندگیوں کو دوبارہ بنانے کے مواقع فراہم کئے۔ گاؤں خوشحال ہوا، نہ صرف معاشی طور پر بلکہ روح میں بھی، کیونکہ کمیونٹی ایک دوسرے کی مدد کے لیے اکٹھی ہوئی۔ جیسے جیسے سال گزر گئے، سیموئیل اور دوسرے دیہاتیوں نے جو کبھی پسماندہ ہو چکے تھے، اپنی خود اعتمادی اور وقار دوبارہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے بھی مسٹر اولیور کی طرف سے ملنے والی مہربانی کو آگے بڑھایا اور ضرورت مندوں کی مدد کی۔ کہانی کا اخلاق واضح ہے۔ احسان کے کاموں کا اثر ہوتا ہے، نہ صرف ان لوگوں کی زندگیوں کو چھوتا ہے جن کی ہم براہ راست مدد کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی پیروی کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ مسٹر اولیور کی غیر متزلزل مہربانی اور لوگوں کو دوسرا موقع دینے کی آمادگی نے نہ صرف اس کی بیکری کو تبدیل کر دیا بلکہ پورے گاؤں کو زندہ کر دیا۔ یہ ثابت کر دیا کہ ہمدردی اور سخاوت کی طاقت دنیا کو بدل سکتی ہے، ایک وقت میں ایک چھوٹا سا عمل۔